اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فرزانہ خان سوشیالوجی ADP پارٹ 2 کے نئے لیکچر میکس ویبر کے ساتھ آج ہم میکس ویبر کی تھیوری کریں گے کہ میکس ویبر اپنے نظریات میں کیا کہتا ہے یا اس نے کیا تھیوری پیش کی ہے۔ سب سے پہلے ہم میکس ویبر کے حالات زندگی کو دیکھتے ہیں۔ میکس ویبر 21 اپریل 1864 کو جرمنی کے ایک شہر فرٹ میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک بیوروکریٹ تھا۔ اس وقت کی انتظامیہ میں ایک اہم پوزیشن پر وہ کام کر رہا تھا۔ 18 سال کی عمر میں ویبر نے یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد وہ برلن یونیورسٹی میں پروفیسر بھی رہا۔ ویبر نے بہت سی کتابیں لکھیں جن میں سے کچھ بہت مشہور ہوئیں۔ ویبر کے بقول اس کے کام کرنے کی وجہ اس کے اپنے والد کی افسرانہ طبیعت اور ماں کا مذہب کی طرف رجحان تھا۔ 20ویں صدی عیسوی کے پہلے چوتھائی حصے میں عمرانیات اور نفسیات کا ایک دوسرے پر اثر پڑنے لگا اور اس سے متاثر ہونے والے اس دور کے 3 ماہرین جو ہیں وہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جس میں امریکہ کے تھامس، اٹلی کے فاضل پیریٹو اور جرمنی کا میکس ویبر۔ اس کو بعض لوگ میکس ویبر بھی بولتے ہیں اور بعض ویبر بھی بولتے ہیں۔ اب ہم جرمن ماحول کی بات کرتے ہیں کہ اس دور میں جرمنی پر کارل مارکس کے نظریات جو ہیں وہ پھیلے ہوئے تھے، جس نے اشتراکیت کا تصور پیش کیا، لیکن اس سے زیادہ فلاسفر کانٹ کا غلبہ تھا، جس نے مادی دنیا اور روحانی دنیا کے مابین وجود کا فلسفہ پیش کیا تھا۔ میکس ویبر نے ان دونوں نظاموں مادہ اور روحانی کے اشتراک سے عمرانیات کے نظام کو قائم کیا۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو حالات زندگی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ویبر جو ہے وہ ایک بیوروکریٹ کا بیٹا تھا اور ماں اس کی جو ہے وہ مذہب کے متعلق خاص طور پر ایک خاص رجحان رکھتی تھی۔ ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اس میں کام کرنے کا جذبہ یا کام کرنے کی عادت بھی تھی۔ اب جو میکس ویبر ہے اس نے اس وقت اپنا نظریہ پیش کیا جب اشتراکیت کا تصور جو ہے وہ کارل مارکس نے پیش کیا تھا۔ میکس ویبر نے مادہ اور روحانی اور مادہ کے جو درمیان جو تعلق بنتا ہے، اشتراک بنتا ہے، اس سے جو ہے وہ عمرانیات کے نظام کو قائم کیا۔ میکس ویبر نے اپنے بہت سارے نظریات دیے ہیں، جس میں سے ہم نے جو ہے آپ کے سلیبس کے مطابق جو ہے تھیوری آف اتھارٹی یا اختیار کا نظریہ ہم سب سے پہلے کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ وہ اختیار کے نظریے میں کیا کہتا ہے۔ اتھارٹی یا اختیار جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ٹھیک ہے، طاقت کا ہونا، قوت کا ہونا یا ایسا کوئی بھی کام کرنے کا جو آپ میں استطاعت کا ہونا جو ہے وہ آپ کا اختیار کہلا سکتا ہے۔ اب جو اختیار کی تعریف دی گئی ہے آپ کی بک میں پیج نمبر 99 پہ، طاقت کا ایسا نظام جس کو وہ لوگ تسلیم کرتے ہوں جن پر حاکمیت یا اختیارات چلائے جا رہے ہوں۔ اب ایک یہ لائن ہے، لیکن اس لائن کو آپ نے سمجھنا کس طریقے سے ہے کہ طاقت کا ایسا نظام ہے جس کو لوگ تسلیم کرتے ہیں، یعنی وہ قوت ہے، چاہے وہ کوئی ادارہ چلا رہا ہے، چاہے کوئی شخص چلا رہا ہے، چاہے کچھ افراد مل کر چلا رہے ہیں، اس طاقت کو وہ لوگ تسلیم کر رہے ہیں، افراد تسلیم کر رہے ہیں، جن پر وہ قوت اپلائی کی جا رہی ہے اور جن پر ان اپنے اختیارات کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ویبر کے بقول طاقت یا اختیار کی تقسیم معاشرے کی بقا کے لیے لازمی ہے۔ ویبر کیا کہتا ہے کہ طاقت ہے یا اختیار ہے، اتھارٹی ہے، طاقت ہے، فورس ہے، کچھ بھی ہے، اس کا جو تقسیم ہے وہ معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر معاشرے کی تنظیم و ترتیب کا قیام مشکل ہے کہ اگر ہم تقسیم نہیں کرتے طاقت کو
یا اتھارٹی کی ڈویژن نہیں کرتے، یا آسان لفظوں میں مختلف کاموں کو کرنے کا جو انداز ہے یا جو کاموں کی ڈویژن ہے یا کاموں کو کرنے کے لیے جو اتھارٹی یا جو طاقت چاہیے، جو استطاعت چاہیے، اگر ہم اس کو تقسیم نہیں کرتے تو پھر معاشرے کی تنظیم یا ترتیب جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اس نے معاشرے پر گہری نظر رکھتے ہوئے طاقت اور اختیار کا نظریہ دیا کہ معاشرے کو اس نے بہت گہرائی میں پہلے مطالعہ کیا اور اس کے بعد اس نے طاقت کا یا اختیار کا نظریہ دیا۔ میکس ویبر کہتا ہے، قوانین کی حاکمیت کے عقیدے کی بنا پر طاقت معقول طریقے سے تقسیم کی جاتی ہے کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ آبادی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ قوانین کی جو حاکمیت ہے، یعنی کہ قانون سب کے لیے برابر ہے اور قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے، اس کے عقیدے کے مطابق جو ہے وہ طاقت جو ہے وہ معقول طریقے سے تقسیم کی جاتی ہے۔ یعنی جب معاشرے میں قوانین کا احترام پایا جاتا ہو تو طاقت کی تقسیم یعنی کسی کو بااختیار بنانا معقول طریقہ ہوگا۔ اسی کے مطابق اختیار کی تقسیم ان اصولوں پر کی جاتی ہے کہ معاشرے میں کیا ہے کہ پہلے معاشرے میں اب ہمیں ان چیزوں سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ معاشرے میں پہلے امن ہونا ضروری ہے اور معاشرے میں قانون کا احترام ہونا یا قانون کی حاکمیت ہونا ضروری ہے، اور پھر کسی کو بااختیار بنانا بھی معقول ہوگا کہ اب ایسا نہیں ہے کہ ہم نہ کاموں کی ڈویژن کریں، نہ اختیار کی ڈویژن کریں، نہ طاقت کی ڈویژن کریں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے کام آپ خود دیکھیں کہ آپ جس طرح سے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا گھر جو ہے وہ ایک چھوٹا سا یونٹ ہے یا ایک چھوٹی سی ریاست ہے، اگر گھر کے اندر بھی ہم کاموں کی اختیار کی ڈویژن نہ ہو یا نہ رہنے دیں یا اس کو ایکسیپٹ نہ کریں کہ جیسے فادر کے کیا اختیارات ہیں، مدر کے کیا ہیں، بڑے بھائی بہن کے کیا ہیں، چھوٹوں کے کیا ہیں، کس طریقے سے آپس میں ہم نے ریلیشن شپس کو آگے اچھے طریقے سے چلانا ہے، کس طریقے سے کس کے اختیار کو کہاں تک ہم نے ماننا ہے، اور کس طریقے سے اس اختیار کو اگر ہم نہیں ماننا چاہتے تو ہم نے گڑبڑ یا انتشار یا بدامنی نہیں پیدا کرنی، بلکہ کس طریقے سے ہم نے رائٹ وے میں جا کر اپنے کاموں کو پراپر طریقے سے کرنا ہے اور اپنی بات کو منوانا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے ویبر کہتا ہے کہ ہم نے کسی بااختیار اور معقول طریقے سے جو ہے وہ اختیار کی تقسیم کرنی ہوگی۔ اب اس سوال کے جواب میں کہ کب اور کیوں لوگ حکم تابعداری کرتے ہیں، کہ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب ہم نے طاقت کو مان لیا، اختیار کو مان لیا اور ہم نے وہ طاقت یا اختیار کسی فرد، کسی ادارے، کسی آرگنائزیشن کو دے دیا، تو پھر جو ماننے والے لوگ ہیں، حالانکہ وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، تو وہ کیوں اس کی تابعداری کریں گے، کیوں اس حکم کو مانیں گے؟ وہ کہتا ہے کہ 3 قسم کے اختیارات جب ہوں گے تو لوگ تابعداری کریں گے۔ نمبر 1، وہ اختیار جواب دہی چلا آ رہا ہو، اسے روایتی غلبہ کہتے ہیں۔ روایتی یعنی کہ جو کچھ آپ کے معاشرے میں ایک روایت کی صورت میں یا ایک رواج کی صورت میں یا ایک معاشرے کا آداب نارمز کی شکل میں یا ویلیوز کی شکل میں ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لوگ اس کے اگینسٹ نہیں جانا چاہتے۔ جیسے ہمارے معاشرے کی بہت ساری قدریں ہیں کہ جس کو ہم اپنے معاشرے کی شان بھی سمجھتے ہیں اور ہم اس کے اگینسٹ بھی نہیں جانا چاہتے، اور اگر کوئی جاتا ہے تو ہم اس کو دل سے پسند بھی نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں بزرگوں کا احترام ہے، والدین کا احترام ہے، ان کی خدمت ہے، ٹھیک ہے، دعائیں لینے کے جو بھی طریقے ہیں ان کو بھی ہم بڑی ویلیو دیتے ہیں اور اپناتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ ایک روایتی غلبہ ہے، ایک ہماری اپنی بنائی ہوئی روایات ہیں یا آداب ہیں جو ہمارے معاشرے میں قائم ہیں کہ لوگ اس کو روایتی انداز میں ان چیزوں کو جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں۔ جیسے ہم نے ہر حال میں بڑوں کو اوبے کرنا ہے، ان کو جواب دینا ہے، یہ بھی ہمارے جو ہے وہ جواب دہی کے طریقوں میں آتا ہے۔ نمبر 2 ہے وہ اختیار جو غیر معمولی صلاحیت اور عطیہ خداوندی کی وجہ سے ہو، جیسے دلیری، جرأت مندی اور دانش مندی۔
اب عطیہ خداوندی کیا ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں، ایسی کوالٹیز، ایسی آپ کے اندر طاقت یا قوت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملتی ہے کہ جس میں جو گاڈ گفٹڈ، جس کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں، جیسے بہت کوئی دلیر ہے، ٹھیک ہے، کہ کسی بھی قسم کے حالات میں کسی بھی قسم کی پرسنالٹی یا اداروں سے کلیش یا ضرورت کے وقت وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، جرأت سے بات کرے گا، اپنی جو ہے طاقت کا استعمال کرے گا، لیکن دانش مندی سے۔ بعض لوگ آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھ لیں کہ وہ عقل مند ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کے نسبت وہ چیزوں کو جلدی سمجھ لیتے ہیں، آبزرو کر لیتے ہیں، اور پھر اسی کے مطابق اپنا جو ہے وہ زندگی کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ تیسرا ہے وہ اختیار جو قانون کی وجہ سے ہوا ہو، یعنی قوانین کے ذریعے کسی کو اختیار سونپ دیا گیا ہو۔ اب یہاں پہ جو تیسری چیز آتی ہے قانون۔ قانون صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے پولیس کا نظام قائم کر دیا اور عدالت کا نظام قائم کر دیا، بلکہ قانون آپ دیکھیں کہ زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر کام میں آپ کسی اصول، ضابطے، قانون کے مطابق چلتے ہیں تو آپ کی زندگی آسان بھی ہوتی ہے، آپ کی کامیابی یقینی بھی ہوتی ہے، اور آپ اپنی منزل پر جلدی پہنچ بھی جاتے ہیں، اور جو ایک گڑبڑ، انتشار، بدنظمی، بدامنی جو پیدا ہوتی ہے، ہم اس سے بھی بچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب قانون کے جو بھی کسی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، ادارے کے حوالے سے، آرگنائزیشن کے حوالے سے، معاشرے کے حوالے سے جو بھی اصول بنا دیے گئے، جو بھی قانون بنا دیے گئے، اس کے مطابق جس کو بھی اتھارٹی دی جائے گی وہ اس اختیار کو استعمال کرے گا۔ آگے ہے جماعت، منصب اور پارٹی میں تعلق بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ معاشرے میں جماعتیں دل کے پیداوار اور اس کے حصول کے لحاظ سے پھیلی ہوئی ہیں، جبکہ منصب والے گروہ مال کے مصرف کے اصولوں کے مطابق وجود میں آتے ہیں، اور یہ گروہ زندگی کے مخصوص انداز کی نمائندگی کرتے ہیں۔ رتبے کی تقسیم میں جماعتوں کا صحیح مقام معاشی ترتیب میں آتا ہے، اور منصب والے گروہوں کا مقام معاشرتی ترتیب میں آتا ہے۔ کہ پہلا کیا کہتا ہے، معاشرے میں جماعتیں مال کے پیداوار اور اس کے حصول کے لحاظ سے پھیلی ہوئی ہیں، کہ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی آپ کی جماعتیں ہیں اور جتنی بھی آپ کے طبقے ہیں، وہ مال کی پیداوار، یعنی ان کے پاس کتنے ریسورسز ہیں اور ان کو ریسورسز کو وہ کتنا حاصل کر لیتے ہیں، اس کے لحاظ سے پھیلی ہوئی ہیں۔ اور منصب والے گروہ مال کے مصرف، یعنی کہ اس کے استعمال، اس کے خرچ کے اصولوں کے مطابق وجود میں آتے ہیں، اور یہ گروہ زندگی کے مخصوص انداز کی نمائندگی کرتے ہیں۔ رتبے کی تقسیم میں جماعتوں کا صحیح مقام معاشی تقسیم میں آتا ہے، اور منصب والے گروہوں کا معاشرتی ترتیب میں، کیونکہ وہ مال کے خرچ کے زمرے میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رتبے کی تقسیم میں جماعتیں اور منصب والے گروہ ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں، کہ جو آپ کی پیداوار کے ذرائع ہیں حصول کے لحاظ سے، اور جو منصب والے گروہ ہیں وہ ایک دوسرے کو متاثر کریں گے۔ اس طرح پورا قانونی نظام متاثر ہوتا ہے۔ آخرکار قانونی نظام ان کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن پارٹیاں طاقت کے مکان میں رہتی ہیں، ان کا کام معاشرے میں طاقت حاصل کرنا ہے، یعنی طبقے کی زندگی کو متاثر کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ پارٹیز بنتی ہی کیسے ہیں کہ ایک جیسے ذہن کے لوگ، ایک جیسے سوچ کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اکٹھے ہو کر وہ اپنے لیے پہلے گروہ کی شکل اختیار کرتے ہیں، پھر پارٹی کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے، معاشرے میں طاقت کو حاصل کرنا ہوتا ہے، یعنی طبقے کی زندگی کو متاثر کرنا، یعنی کہ باقی جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں کو متاثر کرنا، ان کے ذہنوں کو بدلنا۔ اصولی طور پر پارٹیاں ایک کلب میں بھی ہوتی ہیں، جیسے کسی ریاست میں پارٹیاں جب طبقے میں اپنا عمل دخل دکھاتی ہیں تو ان کا مقصد معاشرتی زندگی کو متاثر کرنا ہوتا ہے۔ کہ پارٹیاں کسی بھی نوعیت کی ہوں گی تو جب وہ اپنا معاشرے میں اپنا اثر و رسوخ دکھاتی ہیں تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، معاشرتی زندگی کو متاثر کرنا، اور اپنے لیے اس طرح کے جو ہے وہ مقاصد حاصل کرنا جس کے لیے کہ وہ بنی ہیں۔
وہ کہتا ہے کہ مال کے حصول سے جماعتیں امیر غریب وجود میں آتی ہیں اور مال کا استعمال کرنے والے لوگ معاشرے میں اپنا منصب قائم کر کے ایک گروہی منصب قائم کرتے ہیں اور ان لوگوں کا ایک مخصوص انداز زندگی ہوتا ہے۔ یہ جماعتیں اور یہ گروہی منصب ایک دوسرے پر دباؤ ڈالتے ہیں، تعاون اور تصادم کی شکلیں نمودار ہوتی ہیں۔ ایسی حالتوں میں قانون کے اداروں کی ضرورت پڑتی ہے جو ان پر کنٹرول کرتے ہیں۔ پارٹیاں طاقت کے حصول کے لیے کوشش میں رہتی ہیں اور لوگوں کو متاثر کرتی ہیں جن میں وہ رہتی ہیں۔ کہ اب یہ جو جماعتیں ہیں اور گروہی منصب کے جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے پر اپنا اثر بھی ڈالتے ہیں اور اپنا پریشر بھی ڈالتے ہیں، جس سے اگر وہ ایک دوسرے سے تعاون نہیں کریں گے تو کوئی ایک بھی گروہ جو ہے یا ایک بھی پارٹی اور منصب والے گروہ بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ان کی کامیابی کس میں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے تعاون کریں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ جتنا بھی آپ تعاون کریں، کوآپریٹ کریں، جب اس میں بھی بہت ساری کمپلیکیشنز آتی ہیں جہاں پر کانفلکٹس پیدا ہوتے ہیں، تصادم پیدا ہوتا ہے، ایسی حالتوں میں قانون کے اداروں کی ضرورت پڑتی ہے جو ان پر کنٹرول کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایسے ادارے چاہیے ہوتے ہیں کہ جو قانون کو امپلیمنٹ کروائیں، قانون کے زور سے لوگوں کو اپنی بات منوائیں یا باز رکھیں غلط قسم کے اقدام سے۔ پارٹیاں ہمیشہ طاقت کے حصول کے لیے کوشش میں رہتی ہیں اور اپنے جو معاشرے کے لوگ ہیں ان کی زندگیوں کو متاثر کرتی ہیں اور ان کے ذہنوں کو بدل کر اپنے جو مقاصد انہوں نے حاصل کرنے ہوتے ہیں ان کو حاصل کرتی ہیں۔ آج کے لیے آپ کا اتنا سا لیکچر کافی ہے۔ آپ اپنی کتاب کھولیں اور اس میں سے پہلے جو حالات زندگی والا پیج میں نے آپ کو پڑھایا اس کو دیکھ لیں۔ اس کے بعد جو آپ کا اتھارٹی کا نظریہ ہے، یہ جو سلائیڈ آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، اس سلائیڈ تک ہم آج پہنچ ہی نہیں پائے۔ آپ آئی تھنک کہ اتنا ہی کافی ہے، اس کے ہر لائن کو جس طرح سے میں نے ورڈ بائی ورڈ آپ کو کروانے کی کوشش کی ہے، آپ اس کو کریں۔ اور اگر آپ کو نہیں سمجھ آتا، آپ بار اس کو ریپیٹ کر کے سنیں، پھر بھی سمجھ نہیں آتا تو پھر آپ جو ہے وہ مجھے بتائیں۔ آپ اپنا واٹس ایپ پہ میسیج کریں یا کال کریں، جس طرح سے بھی آپ کو ایزی لگتا ہے۔ ہم اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ لائیو کلاس کی صورت میں یا اس کی گروپ میں جو کال کی شکل میں ہم اس کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ جس طریقے سے بھی آپ اور اس کو ساتھ یاد کریں، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ آج کا آپ کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ اور اپنے لیکچرز کو پلیز اپنے جو جتنے بھی لیکچرز ہیں ان کو آپ کسی USB میں یا کسی بھی طریقے سے ان کو ریکارڈ رکھنے کی کوشش کریں اور اس کو بار بار کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ ٹی وی آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، تو پہلے تو 15 سپٹمبر تک میں بھی کہ اسکول کالجز کھلنے کے امکانات ہو بھی سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حالات بہت بہتر ہو جائیں تو اس سے بھی پہلے کھل جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر یہی حالات رہے اور حکومت ڈیسیژن نہیں لیتی تو کیا پتہ کہ حالات ایسے ہی آگے چلتے رہیں، آن لائن کلاسز ہوتی رہیں اور آپ کے ایگزامس ٹیسٹ جو کچھ بھی ہے جو یونیورسٹی کالجز لینا چاہتے ہیں وہ لیں، اور اسی پر آپ کی جو آپ کو ڈگری ملے یا آپ جو بھی آگے ایڈمیشن آپ لوگوں نے لینا ہے وہ آپ کو ملے، تو پھر آپ کے لیے یہ مشکل ہو جائے گا جب آپ کے گریڈز کم آئیں گے یا مارکس آپ کے کم آئیں گے۔ تو کائنڈلی آپ لوگ صحیح طریقے سے اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور اس کو یاد کر کے آج کل آپ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آپ کو آنے جانے کی ٹینشن نہیں ہے، کہیں پہ باہر ٹائم نہیں ویسٹ ہو رہا، تو آپ اس کو چھوٹے چھوٹے نوٹس بنا کے سمرائز کر کے اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔